السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین معبود برحق ہے، مسجود برحق ہے، جو رب العالمین اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو عبادت کے اندر تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ آج چونکہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے 1444 ہجری، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہو کر ذوالحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کی جو مقررہ مدت ہے، جو مقررہ وقت ہے، اس میں سے ایک اور سال کم ہو گیا، ایک اور اینٹ ہماری زندگی سے گر گئی۔ جو زمانہ آتا ہے، جو وقت آتا ہے، تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ دوبارہ نہیں آتا۔ جیسے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں آنی جانی دیکھی، ہر چیز یہاں کو آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ سامعین کرام، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا اور ٹھکرا نہیں سکتا ہے کہ یہ دنیا اور یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے، یہ دنیا کی رنگ رلیاں، یہ دنیا کے عیش و آرام، یہ دنیا کی زینتیں، سب کچھ فنا ہونے والی ہے، اور یہ چند روز تک ہے، اور ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس مقررہ وقت میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ 1 سیکنڈ کی مہلت دی جا سکتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی اہلکار، کوئی پولیس سپاہی ہمیں گرفتار کرنے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس پولیس اہلکار کو، پولیس سپاہی کو یہ کہہ کر یا کسی کی سفارش یا رشوت دے کر اپنی جو گرفتاری ہے اس سے مہلت ہم مانگ سکتے ہیں، ہماری گرفتاری رک سکتی ہے، ہماری جو گرفتاری ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ مگر جب موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی اس کی عمر بہت کم ہے، وہ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی اس کو اپنے بچوں کی شادی کرانی ہے، وہ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی اس کو فصلیں کاٹنی ہیں، ابھی اس کو مکان بنانا ہے، اس کو وغیرہ جو دوسرے کام کاج ہیں وہ کرنے ہیں، ابھی یہ جوان ہے، ابھی مستی کرنے کے دن ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا، پھر جب کہیں اور کے قابل نہیں رہے گا، پھر عبادت کرے گا۔ فرشتہ یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، وہ فوراً آتا ہے اور مقررہ وقت پر روح قبض کر کے واپس چلے جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے، 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے وہاں پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا
کہ آپ مجھے بتاؤ آپ موت کو کس قدر قریب سمجھتے ہو، آپ موت کو کس قدر نزدیک سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موت کو اس قدر قریب اور نزدیک سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، موت اس قدر قریب اور نزدیک ہے، ہو سکتا ہو کہ ہمیں عصر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ مگر یہ سن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موت کو قریب اور نزدیک سمجھنا نہیں ہے، بلکہ تم تو موت کو بہت زیادہ دور سمجھتے ہو، بہت زیادہ بعید سمجھتے ہو۔ موت تو اس قدر قریب اور نزدیک ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے آخری رکعت میں ہے، ایک طرف سلام موڑ دی ہے، موت اس قدر قریب اور نزدیک ہے کہ ہو سکتا ہو اسے دائیں جانب گردن موڑنے کا موقع نہ ملے، دائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے، اس قدر موت قریب اور نزدیک ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان کی موت دو ہی حالتوں پر آتی ہے، دو ہی حالتوں میں ہوتی ہے، یا تو ایک انسان دنیا سے حالت ایمان میں توحید پر، اسلام پر جاتا ہے، یا تو ایک انسان دنیا سے کفر و شرک پر جاتا ہے۔ مگر ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری موت ایمان پر آئے، ہماری موت اسلام پر آئے، ہماری موت توحید پر آئے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں جو قریب المرگ انسان ہوتے ہیں، یعنی جو موت کے قریب ہوتے ہیں، انہیں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جو قریب المرگ انسان ہوتے ہیں، موت کے قریب آخری لمحات گزار رہے ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آخری وقت کے اندر اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے، جس کے سینے کے اندر توحید ہوتی ہے اور جس کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت روا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ کیونکہ جس انسان کے زبان پر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کے آخری لمحات میں آخری کلام اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قریب المرگ انسان دیکھو، موت کے قریب انسان کو دیکھو، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اسے لا الہ پڑھانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یہاں الٹا کیا جاتا ہے، جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ نہیں، لیکن جب وہ بیچارہ گزر جاتا ہے، جب وہ گزر جاتا ہے، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، جبکہ سراسر حدیث کے خلاف ہے اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ فائدہ تب اسے پہنچتا جب اسے حالت زندگی کے اندر ہم اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے، پھر جا کے اسے فائدہ پہنچتا، لیکن مرنے کے بعد اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ بہرحال واقعات کے اندر آتا ہے، ایک تاتاری شہزادہ تھا اور وہ ایک دفعہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کرنے گیا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ راستے میں اس شہزادے کی ملاقات یا اس کا گزر ایک بزرگ جمال الدین تاتاری سے ہوا اور اس شہزادے نے ازراہ تمسخر، ازراہ مذاقن اس بزرگ سے کہا کہ اے بزرگ، اب بتاؤ تم اچھے ہو یا یہ میرا کتا اچھا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ توحید پر ہو، اسلام پر ہو، تو میں اس کتے سے اچھا اور بہتر ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ شرک پر ہو، اگر میرا خاتمہ کفر پر ہو، تو یہ کتا مجھ سے 1000 گنا بہتر اور افضل ہے۔
اللہ کے جو نیک بندے تھے، اللہ کے جو صالحین بندے تھے، ان کے اندر یہ فکر لاحق ہوتی تھی، انہیں یہ خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، توحید پر ہو۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، کہ جب یوسف علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، کیا دعا کی؟ فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام کی دعا رب کائنات بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، آپ نے مجھے سرداری عطا فرمائی ہے، اور آپ نے مجھے کلمات کی تہ پر جانے کی سمجھ عطا فرمائی ہے، یعنی کلمات کے اندر غور کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اس زمین و آسمان کے مالک، اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت کے اندر میرے سرپرست ہیں۔ توفنی مسلمن، میرا جب خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو، حالت توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین سے ملا دینا، میری ملاقات صالحین سے کرا دینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا، جب فرعون کے جادوگروں نے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، فرعون نے انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دی، لیکن اس وقت ان فرعون کے جادوگروں نے رب العالمین سے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، فرمایا اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو حالت ایمان میں رخصت ہوں، مسلمانوں کی حالت میں، مسلمانی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو حق پر چلتے چلتے مر جائے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے اپنی جان دے دے، فدا کر دے جو بحر دین و ایمان، فدا کر دے جو بحر دین و ایمان، سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی۔ بلا شبہ وہ انسان جو حق پر چلتے چلتے گزر جائے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا عظمت والا ہے، لیکن اس سے کئی گنا عظمت والا اور مقام و مرتبہ والا وہ انسان ہے جو حق کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، اور انہی کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کا اس قدر اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے بارے میں سنتے ہی مومن جھوم جاتا ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر مومنوں شہیدوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا رب کائنات نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم نہیں جانتے وہ کس طرح سے زندہ ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، فرمایا تم یہ گمان نہ کرو، یہ تصور نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں تم مردہ تصور نہ کرو، وہ تو زندہ ہے اور رب العالمین کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر رب کائنات نے شہیدوں کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہیں مردہ کہنے سے رب کائنات نے منع فرمایا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہید کس طرح سے زندہ ہے، شہید کو کس طرح سے رزق دیا جاتا ہے؟ اس کی تفسیر
مشہور اور معروف تابعی مسروق رحمہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فقاہت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، ان سے پوچھی اور انہوں نے بیان فرمایا، میں نے یہی سوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شہید کس طرح سے زندہ ہوتے ہیں؟ کیا دنیاوی اعتبار سے جس طرح دنیا کے اندر اب زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں؟ انہیں کیسے رزق دیا جاتا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ان ارواحهم فی جوف طیر حجر لها قنادیل معلقۃ بالعرش۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سرسبز شاداب اور باغات پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے قندیلیں ہوتی ہیں، جو قندیل عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ روحیں جب مرضی تب جنت میں جاتی ہیں، چگتی ہیں، چرتی ہیں، جہاں مرضی وہ جنت کے اندر جا سکتی ہے، پھر وہ واپس آ جاتی ہیں، اپنے قندیلوں کے اندر آرام کرنے لگ جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شہید دنیاوی اعتبار سے جس طرح دنیا کے اندر انسان زندگی گزار ویسے زندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اخروی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ رب کائنات نے انہیں وہاں پہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، وہیں پہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ سیر کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے شہید ہونے کا، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انسان یا جو شخص جنت میں داخل ہو جائے پھر کوئی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں چلے جاؤں، کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اور شہید یہ خواہش کرتا ہے میں دنیا کے اندر واپس جاؤں اور 10 مرتبہ شہید ہو کر شہادت کے مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکوں، کیونکہ شہادت کا اس قدر بلند مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ شہید وہ جنہوں نے حق اور صداقت کے خاطر، جنہوں نے دین اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر رب کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور بہت سارے شہید تو ایسے ہیں جن کی شہادت تاریخ کا ایک جز بن چکی ہے، مگر بہت سارے ان میں ایسے ہیں جن کی شہادتوں نے تاریخ بنائی، تاریخ لکھی ہے۔ اور انہیں شہیدوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 7 تھی، اور 7 میں سے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور جو 3 بیٹے تھے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہما، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، اور جو ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی، اور جو 4 بیٹیاں تھیں زینب، رقیہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور پھر انہی دونوں سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے آئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچے بچے کہہ کر بلانے لگے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ نے گلے سے لگایا اور کہا، اے الہی میں اس بچے کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھنا، جو اس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رکھے گا، جو اس سے دوستی رکھے گا، تو بھی اس سے دوستی رکھنا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے بچے، تو کتنی اچھی سواری پر سوار ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل مبارک تھی نا، حسن و حسین کی شکل اس کے مشابہ تھی، اور ان میں سے زیادہ جو مشابہ تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ان سے منقول ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت میں سے کن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کرتا ہوں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، جس نے حسن و حسین کو محبوب رکھا تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھا۔ ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں سے دشمنی اور عداوت رکھی تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی۔ سامنے کرام، لیکن ان دونوں کے ساتھ بڑا المیہ ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری کے اندر زہر دے کر انہیں شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے 47 یا 48 برس کی عمر پائی۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 61 ہجری کے اندر میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی۔ دونوں نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی 60 کے اندر، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب یزید خلیفہ بنائے گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ آپ بھی بیعت کیجئے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت مانگی، بیعت نہیں کی، اور رات میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، وہاں سے مکہ چلے گئے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے اور وہ مکہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے خطوط شروع کر دیے، خط لکھا اور التجا کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یزید کی بیعت کو چھوڑ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اسی طرح وہ خطوط پہ خطوط بھیجتے رہے، اور تقریباً 12,000 کے قریب انہوں نے خط لکھ کر بھیجے اور التجا کی آپ یہاں آئیے، کوفہ آئیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات بھانپنے کے لیے پہلے اپنے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جائے، وہاں حالات دیکھیں کیا حالات ہے، جیسے ذرا یہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، ذرا یہ وفاداری کرنے والے ہیں۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی روانہ ہو گئے وہاں، تو وہاں پہنچے، لوگوں نے، کوفہ والوں نے بیعت کی، حضرت اس مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے وہاں پہ، اور انہیں پوری تسلی دلائے، پورا اعتماد دیا کہ ہم وفا کرنے والے ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ انہیں بلا لیجئے۔ جب انہیں پورا اعتماد ہو گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط بھیج دیا، حضرت حسین رضی اللہ کو خط بھیجا، کہا کہ آپ
کوفہ آئیے، یہاں لوگ بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاں آپ یہاں آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے، اور کوفہ روانہ ہوئے کچھ ہی قریب پہنچے تو خبر ملی کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہوں نے خط بھیج دیا مسلم بن عقیل، پہلے تسلی دلائی کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، ہم وفاداری کرنے والے ہیں، لیکن جو ہی اس نے خط بھیج دیا حسین رضی اللہ کی طرف تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، اور کوفہ میں وہاں پہنچے میدان کربلا میں انہوں نے گھیر لیا، حضرت حسین رضی اللہ کو گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کیوں گھیرا ہے؟ پہلے آپ ہی نے خط بھیجے، مجھے یہاں بلایا، اور آپ مجھے گھیرا کر کے مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ بے وفائی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے لیے صلح کرنا چاہتے تھے، مصلحت کے لیے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ یا تو مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے اسلام کی سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے۔ مگر تینوں جو یہ شرطیں تھیں رد کر دی گئی، اور پھر جا کے وہ المناک اور دل سوز واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے اہل و عیال کو میدان کربلا کے اندر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اور قتل سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوفہ والوں سے کہا تھا کہ آپ جانتے ہو میں کون ہوں، میرا والد کون ہے، میرا نانا کون ہے، میرا بھائی کون ہے، اور جانتے ہو ہمارے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں، کیا تم جانتے ہو ان کے بارے میں؟ اور روز قیامت کے دن تم کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بن سکتے ہو؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ کیا میں نے کسی کا مال کھایا؟ کیا میں نے کسی کو مارا ہے، قتل کیا ہے؟ تو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مگر وہ جو صفت، جو درندہ صفت انسان، وہ سمجھنے نہیں لگے، بلکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ سامنے کرم تھا مختصراً واقعی کربلا کا کچھ پس منظر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے پہلے دلاسا دلایا، پہلے پورا یقین دلایا کوفہ والوں نے، اور پھر وہاں جا کے بے وفائی کے ہی شہید کر دیا۔ مگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ محمد الرسول سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، کسی قسم کی مدد کی، کسی قسم کا تعاون کیا، یا ان کے قتل سے خوش ہوا، وہ رافضی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ناصبی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی محرم الحرام کے مہینے میں یہ دلدوز واقعہ پیش آیا، اور اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے جو 4 مہینے ہیں ان کو حرمت والا مہینے قرار دیا ہے رب کائنات۔ فرمائے رب ذوالجلال نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد وہ لوح محفوظ کے اندر وہ 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کی تعداد کب سے ہے؟ اسی وقت سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے رب ذوالجلال نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 4 مہینے حرمت والے قرار دی ہے رب کائنات نے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ جو سال ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قمری سال ہوتا ہے اور ایک شمسی سال ہوتا ہے۔ شمسی سال وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہوتا ہے وہ 355 دنوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال
جو اسلامی سال 12 مہینوں کا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم، لڑائی جھگڑا، قتال وغیرہ سب کچھ رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، مسلمانوں کے ہاں یہ بڑی عزت اور عظمت والی ہے۔ یہ اس لیے ان کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں عزت اور عظمت والی ہے کیونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مگر یہ جو محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل پہلے سے ہی یہ اہم مانی جاتی تھی۔ دین اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ قرآن 50 سال پہلے اس سے 50 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا اس مہینے کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں یہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور حضرت جو فرعون تھا اس کو غرق کیا گیا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس لیے اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقَّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فرمایا لوگو پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے علاوہ افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جسے مرضی وہ اس دن کا روزہ رکھے اور جسے مرضی وہ اس دن کا روزہ چھوڑ دے، مگر محمد رسول نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھے، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو، لہذا اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے۔ مگر مسلمانوں کے اندر المیہ یہ ہے کہ یہ دن تو روزہ رکھنے کا دن تھا، یہ محرم الحرام کا مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، مگر اس دن کے تعلق سے مسلمانوں نے بے شمار خرافات، بدعات، خلاف شرع ایجاد کی ہے، جن کا نہ کہیں پاؤں ہے نہ کہیں سر ہے۔ اس مہینے کے اندر ماتم کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر سینہ کوبی کی جاتی ہے، اس مہینے کے اندر اپنے گریبان پھاڑے جاتے ہیں، تعزیہ کیا جاتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہالت کے کاموں میں سے ہے، اور محمد رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا اس انسان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسان میری امت میں سے نہیں ہے جو ماتم کرتا ہے، جو سینہ گوبی کرتا ہے، جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، جو اپنے رانوں پر مصیبت کے وقت ان کو پیٹتا ہے اور جہالت کے دعوے مارتا ہے۔ یعنی جہالت کے اندر جب موت کوئی مصیبت آتی تھی وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ ہم ہلاک ہو جائے، ہمیں بھی موت آئے، جو مصیبت کے وقت الفاظ کہے جاتے ہیں، فرمایا جو ایسے کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر تعزیہ کیا جاتا ہے۔ تعزیہ کا معنی ہے کسی کو غمزدہ دیکھ کر اس کو صبر کی تلقین کرنا، مگر اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ تعزیہ جائز نہیں ہے، سوائے اس عورت کا کہ جس کا شوہر مر گیا ہو، اس کو تعزیت 4 مہینے 10 دن تک وہ تعزیت وہ کر سکتی ہے، مگر اس کے اندر سینہ گوبی، اپنے رخساروں کو پیٹنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر
جو تعزیہ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بنایا جاتا ہے، بانس کے لکڑیوں اور رنگین کاغذوں کے ساتھ وہ وہ روزہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر قبر بنائی جاتی ہے، اور پھر اس میں گنبد لگایا جاتا ہے، قبا لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ پیسے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ اس میں ڈالا جاتا ہے، اور بے شمار لوگ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خود سازہ روزہ بنایا جاتا ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں اس سے، اور اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات خود بنائی ہوئی چیز کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو اس کے تعظیم میں لے کر وہاں پہ اس کے سائے میں لاتے ہیں تاکہ وہ نیک اور صالح بنے۔ بہت سارے لوگ طواف کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری امیدیں پورا ہو گئی تو ہم اگلے سال اس سے زیادہ تعزیہ کریں گے، مگر یہ اہل حنود کے مشابہ ہے، وہ بھی ایسے ہی 10 دنوں کے اندر تعزیہ کرتے ہیں، 10 دن وہ مناتے ہیں وہ رام لیلا کے نام پر، اور یہ نام نہاد لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا تعلق نہ قرآن سے کہیں، نہ حدیث سے کہیں، نہ صحابہ کرام کے آثار سے کہیں، نہ ائمہ دین سے کہیں، نہ بزرگان دین سے ان کا تعلق کہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 19 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی سن 80 ہجری کے اندر وہ پیدا ہوئے اور 150 کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ان کی پوری جو 70 سالہ زندگی ہے اس زندگی کے اندر یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے تعزیہ بنایا ہو یا اس کا حکم دیا ہو، اور اصل میں تاریخ اس بات کی ناقابل تردید ثبوت پیش کرتے ہیں، جو ایسے بدعات اور خرافات ایجاد کرنے والے ہیں وہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اسی لیے رب کائنات نے انہیں یہ سزا دی ہے، وہ پوری زندگی اپنے وہ جسم پر مارتے رہیں گے، جسم کو کاٹتے رہیں گے، دنیا کے اندر ان لوگوں کو سزا ہے۔ سامنے کرام، بہرحال ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے والا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے والا، اور ایک ہوتا ہے بنائی ہوئی چیز۔ بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اس کو چھوٹا بھی بنا سکتا ہے، بڑا بھی بنا سکتا ہے، جہاں مرضی وہ وہاں رکھ سکتا ہے، مگر جو بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اپنے مالک پر قدرت نہیں رکھ سکتی ہے۔ مگر افسوس کا حال یہ ہے، لوگ خود ہی بت تراشتے ہیں، خود ہی یہ چیزیں بناتے ہیں اور انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مانگنے لگ جاتے ہیں، اولادیں مانگی جاتی ہیں۔ رب کائنات تمام چیزوں کا خالق مالک ہے، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر خود بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ مگر ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم خود ہی تراشتے ہو، خود ہی بناتے ہو، پھر انہی کی عبادت کرتے ہو؟ یہ مشرکین کہا، وہ بت بناتے تھے، پھر انہی کی عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ مگر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، للہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس رب العالمین کے علاوہ وہ تکلیف و مصیبت دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر رب کائنات کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، وہی رب کائنات تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا رہے ہیں، فرمایا قل، فرما دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا اے محمد الرسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ محمد الرسول اعلان کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو اگر کوئی نفع نقصان پہنچانا چاہوں تو نہیں پہنچا سکتا ہوں، مجھے وہی پہنچ سکتا ہے جو رب کائنات چاہے گا۔ سامعین کرام، لوگوں کی قسمت بنانا یا بگاڑنا یہ محمد الرسول کے ہاتھ میں جب نہیں ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں، تمام اختیارات کے رب العالمین کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں۔ جب محمد الرسول اپنے نفس کو نفع
نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں دوسروں کو کیسے نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفات کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر شریک نہیں، تو آپ سے کوئی کمتر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر اور کوئی شہید کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شریک ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کریم کو پڑھیے، انبیاء کرام اگر دنیا کے اندر خدائی صفات کے اندر نعوذ باللہ کوئی شریک ہوتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے اختیارات کسی اور کو دیتا، کس کو دیتا؟ سب سے عظیم مخلوق کائنات کے اندر وہ پیغمبر ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ مگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن کریم کے اندر جب انہیں تکلیف پہنچی، جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا گیا، تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبت کے وقت رب العالمین سے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مچھلی نے نگل لیا تھا، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مصیبت کے وقت دعا کی تھی، فرمایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی یکتا ہے، اور اگر تو ہی پاک ہے، اور میں گنہگار ہوں اور میں ظلم کرنے والا ہوں۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے خطا سرزد ہوئی، تو رب العالمین سے کہا تھا، فرمایا تھا اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ انبیاء کرام مصیبتوں کے وقت میں پروردگار کو پکار رہے ہیں، اور لوگ بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان سے اولادیں مانگ رہے ہیں، لہٰذا اللہ ہی سب کا خالق مالک ہے، اسی سے وہ جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں وہ اللہ سے ہی مانگنی ہے، وہ کسی اور سے نہیں مانگنی ہے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدوں کو پاک کرو، کیونکہ جو انسان شرک کے حالت میں رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر جنت حرام ہے اگر وہ اسی حال میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں، یا اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ آج ایک بزرگ غلام مصطفیٰ صاحب جو بہت ہی نیک تھے، عبادت گزار، تہجد گزار تھے، گزر گئے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ان کا حساب آسان فرما دے، یا اللہ انہیں قبر کے حساب میں آسانی عطا فرما، یا اللہ ان کے قبر کی اس پہلی منزل میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی گزر گئے ہیں یا اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جو اس بستی کے اندر گزر گئے ہیں یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ جب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔